نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات. قال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بقرہ عید کی آمد ہے. تو یہ کیا واقعہ ہے مختصر بیان کرنا ہے. اصل تو علماء بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی امت کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے اپنے اس امتی کو دعا دی، میرا وہ امتی سرسبر شاداب رہے، خوش و خرم رہے. اس کے بعد میری ایک بات بھی حدیث دی، وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے. اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے میرے بھائی. تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی حاجرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے مانگتے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ورنہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو مرضی بنے، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے والدین کو اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا. جو والدین ہیں، والدین کو اپنی اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، جو آج کسی کے بات ہے نہیں. تو خیر، پوری زندگی میں 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بیٹا ملا جس کا نام اسماعیل رکھا. اب جو ان کی دوسری ایک بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے دل میں آیا بھئی ان کو مجھ سے دور لے جاؤ. اب اللہ سارا نظام چلا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا، اللہ کے دوست خلیل اللہ میں نے کہاں لے جاؤں، ورنہ ہم راستہ بتائیں گے. تو جبریل کو اللہ نے بھیجا انسانی شکل میں. اب آگے جبریل ہیں، اونٹ کے پیچھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام. اب یہ لوگ جا رہے ہیں. تو جو ہے مکہ کی جو ہے مکہ یہ کاہل پہاڑ، نہ کوئی انسان ہے، چند کھانے پینے کی چیزیں. جب آگ میں ڈالا کوئی سوال نہیں کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اگر اللہ چاہتا ہے ابراہیم کو جلے تو ابراہیم کو جلنے میں ابراہیم جو ہے جل جائے گا، اور اللہ ابراہیم کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ بچا لیں گے. ہاں میرے محترم دوستوں، اور اللہ نے آگ میں سے نکالا. تو خیر، اب وہاں چھوڑ کے جو ہے چھترا ایک بنا دیا چھوٹا تھا. اب ان کی بھی جب واپسی جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے ساتھ چلی 3 میل خدائی. اب انہیں خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں. پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا ہاں، خدائی جو ہے 3 میل کے فاصلے پہ. کہا پھر آپ جائیں، پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا. اب ٹھیک ہے، اب کھانے پینے کا سامان جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب بچہ ہے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا مروا 7 چکر، جو عمر حج میں ہم لگاتے ہیں وہ 7 چکر، نہیں تو طواف بھی کہا جاتا ہے، لگا رہی ہیں. اور علماء نے یہ لکھا ہے اگر ان کے اندر اور ہمت ہوتی وہ اور چکر لگاتی ہیں، لیکن ان کی ہمت جواب دے گئی. اب ادھر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں جو رگڑ رہے ہیں. اب اللہ نے نظام دکھایا کہ ایک دم وہاں سے پانی نکل رہا ہے. ایک شخص ہے وہاں جبریل. تو جو ہاجرہ علیہ السلام کھڑی بھاگی تو دیکھا جبریل گم ہو گیا، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکل رہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا پڑھنا ہے، زم رک جا. زم کا معنی علماء نے لکھا ہے، علماء سے سنا ہے، اللہ کمی پیشی معاف کرے، کہ رک جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ اپنے صحابہ سے اگر میری ماں ہاجرہ یہ نہ کہتی زم رک جا تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. اور ایسا پانی جتنے حج اور عمرہ نہیں کیا اتنے بھی یہ پانی زم پیا ہے. اور میرے محترم دوستوں، کوئی جیسے کہیں بارش ہو جائے، پانی یا کوئی دریا وغیرہ میں پانی ہوتا ہے کھڑے رہتے، اتنے جو ہے کیڑے مکوڑے اور مطلب پیدا ہو جاتے ہیں، مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. مگر یہ ایسا پاک شفاف پانی ہے کہ اتنے کوئی کیڑے مکوڑے مینڈک پیدا نہیں ہوتے. اور اتنا پانی روزانہ نکلتا ہے مگر یہ پانی ختم نہیں ہو رہا، ایسا پاک شفاف پانی ہے. تو خیر، قصہ مختصر. اور اس کے بعد کیسی جو ہے چھوٹے سے بچے پہ جو ہے قربانی آ رہی ہے، مگر انبیاء تھے، پیغمبر تھے. اب تھوڑے عرصے بعد دوبارہ خواب آیا، بچے کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم ہے، اسماعیل کو ذبح کرو خواب میں. اب جو ہے بیوی کو بولا بچے کو تیار کرو، اپنے دوست سے ملوانے لے کے جانے ہیں.
خلیل اللہ. اب بچہ کو تیار کیا ماں نے. اب بچہ اپنا 6 سال کا بچہ، علماء نے لکھا ہے اللہ کمی پیشی معاف کرے، کیونکہ ہم تو عالم نہیں ہیں بھائی، ہم تو جو علماء کرام پہ سنتے ہیں اس کی پہلے تحقیق کر کے جو صحیح روایات ہوں، جو بالکل صحیح روایات ہوں، ضعیف روایات نہ ہوں، اور مسائل تو ہم بالکل بیان نہیں کرتے، وہ علماء مفتی کرام کا کام ہے. تو خیر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو پنا رہے، اے میرے بیٹے، اللہ نے آپ کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اے ابا جان جلدی کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب باپ حیران ہو رہے ہیں، بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں آپ کو ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ کے بدلے اللہ مل جائے گا، دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی. تو خیر جو ہے لے گئے اس جگہ. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، مجھے یہیں دفن کر دینا اپنے کرتے میں، یہ میرا کرتا، اپنا کرتا اتار کے دیا، یہ کرتا لے جانا اور میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میری ماں کو یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی اور اسے صبر آ جائے گا. ہاں میرا محترم دوست بزرگوں، اور بیٹا کہہ رہا ہے، ابا جان مجھے الٹا لٹا دینا، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا کہ کہیں میرا ہاتھ پیر ہلے تو آپ کے دل میں میرے محبت کا خیال آ جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 96 سال کا بوڑھا. اور علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو. اب ادھر ابراہیم علیہ السلام جلال نے، خلیل اللہ، جو ہاتھ پیر باندھے ہوئے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں سر کے بال ہیں، اور جو اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا ہوا ہے. اب کا اللہ اکبر، چھری چلائی، پہلی دوسری تیسری مرتبہ چھری نہیں چلی، پتھر پہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، پھر دوبارہ چھری چلائی، اور 2 مرتبہ انسانی تاریخ میں آسمان کے فرشتے روئے. جب 4000 سال پہلے بوڑھا باپ چھوٹے سے بچے کو یہ سارا واقعہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی چھری سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی ایک وہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ رو پڑے. تو خیر اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا، یہ دمبا، اور بعض روایات کے اندر ملتا کہ میرا خلیل جلال کے اندر ہے. اور اس کے بعد جیسے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، قربانی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیم ہے، سنت ابراہیمی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر عید قربان کے موقع پہ 2 چھترے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. تو یہ مختصراً جو بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی غلطی ہو، کمی بیشی ہو، کیونکہ عالم تو نہیں ہے، کمی بیشی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. اور دین کی خدمت جو ہے موت تک کرتے اللہ کے، اس زبان سے اللہ کے بول نکل رہے ہیں بھائی، اس زبان سے کوئی جو کفریہ بول نہیں نکل رہے، یا گانے، یا کوئی مطلب وہ بول نہیں نکل رہے کہ جس سے دنیا اور آخرت خراب ہو. وہ بول نکل رہے ہیں کیونکہ یہ جو بول ہیں یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ہیں. اور ان بولوں پہ عزت ہی عزت ہے دنیا اور آخرت میں. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور ان دین کی تبلیغ جو ہے موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.